بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی ہیئر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم آپ کا نیکسٹ سلیبس لیکچر نمبر 26 کلاس دا ہوم کے لیے تفہیم عبارت نمبر 6 اور 7 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کے سلیبس کا نہایت ہی آسان اور امپورٹنٹ ایک حصہ ہے کہ اس میں ایک عبارت آپ کے سامنے ہوتی ہے جس میں سے آپ نے کویسچنز کے آنسر ڈھونڈنے ہوتے ہیں۔ آپ کو سوالات دیے گئے ہیں، آپ نے اس عبارت کو غور سے پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے جوابات جو ہے وہ آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں، ڈھونڈنے ہوتے ہیں اور لکھنے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان، دلچسپ اور کہہ لیں کہ مفت کے نمبر کا 10th کلاس کے سلیبس میں ایک آخری سوال ہوتا ہے۔ تو بیٹا ہم تفہیم عبارت نمبر 1 سے لے کر 5 تک ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم تفہیم عبارت نمبر 6 اور 7 کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے میں آپ کے سامنے پوری عبارت پڑھوں گا، پھر اس کے کویسچنز کے آنسر کو ہم دیکھیں گے۔ تو عبارت نمبر 6 جو ہے، یہ میں نے کچھ ہنٹ اس کی پہلی 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں۔ مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں، زبانوں کو ان کے ماہروں نے مختلف خاندانوں پر تقسیم کر رکھا ہے۔ تو پوری عبارت آپ کے پاس بھی پی ٹی پی میں موجود ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ وہاں سے دیکھیں، پھر ہم اس کے کویسچن آنسر بھی دیکھیں گے۔ پہلے اس کو غور سے آپ سنیں گے، سمجھیں گے۔ ان کے ماہروں نے مختلف خاندانوں پر تقسیم کر رکھا ہے۔ ان میں 2 خاندان بہت مشہور ہیں، ایک سامی اور دوسرا آریائی۔ سامی خاندان میں عربی اور عبرانی وغیرہ زبانیں شامل ہیں۔ آریائی خاندان میں نہ صرف پاکستان، ہندوستان کی بہت سی زبانیں شامل ہیں بلکہ یونانی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کا شمار بھی اسی خاندان میں ہوتا ہے۔ دراصل آریائی خاندان زبانوں کا بہت بڑا خاندان ہے اور اس سلسلے میں کوئی دوسرا خاندان اس کی وسعت کی برابری نہیں کر سکتا۔ زبانوں کے آریائی خاندان کی شعاعیں پاکستان، ہندوستان، ایران، انگلستان اور یورپ کے مختلف ممالک تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک بیٹا عبارت ہے، ہم نے اس کی تفہیم کرنی۔ تفہیم کا مطلب ہوتا ہے سمجھانا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو اب سیدھا سا ایک کویسچن یہ بنے گا کہ زبانوں کے 2 مشہور خاندان کون سے ہیں؟ تو اس کا سیدھا سا جواب بنے گا کہ دنیا میں زبانوں کے 2 مشہور خاندان ہیں۔ ہم نے ابھی عبارت میں پڑھا ہے، سامی اور آریائی۔ عربی اور انگریزی کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں؟ عربی زبان کا تعلق سامی خاندان سے ہے، جبکہ انگریزی زبان کا تعلق آریائی خاندان سے ہے۔ یہ اس کے آنسرز بھی میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے بیٹا؟ آریائی خاندان کی جن زبانوں کا اوپر ذکر کیا گیا ان کے نام لکھیں۔ تو آریائی خاندان کی جن زبانوں کا اوپر تذکرہ کیا گیا وہ درج ذیل ہیں: یونان، اطالوی، جرمن، فرانسیسی، اسی طرح انگریزی، ٹھیک ہے؟ دنیا کے کون کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ پاکستان، ہندوستان، یونان، اٹلی، جرمنی، فرانس، برطانیہ۔ یہ ابھی ہم نے اس عبارت میں پڑھا ہے۔ آخری کویسچن بنے گا، ہماری قومی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ تو ہماری قومی زبان کون سی ہے؟ اردو۔ اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ آریائی خاندان سے۔ تو اس طرح ہم نے اس کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کے کویسچنز کے آنسر بیٹا کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عبارت نمبر 7 ہے، ہم اثروں اور ہم چشموں کی رقابت پرانی چیز اور ہمیشہ سے چلی آتی جہاں تک مجھے موقع ملا، اور بعض اوقات کیا فرمایا آگے؟ بعض اوقات چھیڑ چھاڑ کر اور کرید کر دیکھا، ان کی تحریروں کے پڑھنے کا اتفاق ہوا، مولانا اس عیب سے بری معلوم ہوتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے مولانا شبلی نعمانی کی کتابوں پر کیسے اچھے تبصرے لکھے ہیں اور جو باتیں قابل تعریف تھیں ان کی دل کھول کر داد دی ہے، مگر ان بزرگوں میں سے کسی نے مولانا کی کسی کتاب کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ لاہور میں کرنل ہالرائڈ کی زیر ہدایت جو جدید رنگ کے مشاعرے ہوئے ان میں آزاد اور حالی دونوں نے طبع آزمائی کی ہے۔ برکھارت، حب وطن، اشاعت امید اسی زمانے کی نظمیں ہیں۔ برکھارت پڑھیں گے اس کو۔ آزاد اپنے رنگ میں بے مثل نثار ہیں مگر شعر کے کوچے میں ان کا قدم نہیں اٹھتا، لیکن مولانا کی انصاف پسندی ملاحظہ کیجیے کہ کیسے صاف لفظوں میں اس نئی تحریک کا صحرا آزاد کے سر باندھا ہے۔ اس بات کو پہلے سمجھیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا محمد حسین آزاد یہ دونوں شاعر بھی ہیں اور نثر نگار بھی ہیں، نثار یعنی نثر نگار بھی ہیں۔
تو ہم عصر جو ہوتے ہیں نا، ہم عصر کا مطلب ہوتا ہے ہم زمانہ لوگ. ہم چشموں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر پلے بڑھنے والے، ایک ہی جگہ سے سیراب ہونے والے. تو کہنے کا مطلب اس عبارت میں یہ ہے کہ جو مولانا الطاف حسین حالی ہے اور مولانا محمد حسین آزاد ہیں، یہ دونوں ہی لکھاری ہیں، یعنی شاعر بھی ہیں، نثار بھی ہیں، نثر نگار بھی ہیں، لیکن آپس میں ان کی لگتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ ہم عصروں، ہم زمانہ جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کرکٹرز ہوں، چاہے وہ دکاندار ہوں، چاہے وہ لکھنے والے ہوں، قلم نگار ہوں، نثر نگار ہوں، شاعر ہوں، ان کی آپس میں چبھتی ہوتی ہے، آپس میں لگتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جہاں سے پیراگراف لیا گیا ہے، اس کے مصنف کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے موقع ملا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے ان کو بعض اوقات چھیڑ کے دیکھا ہے کہ یہ مولانا حسین آزاد کے بارے میں الطاف حسین حالی کیا کہتا ہے. تو کرید کے بھی بعض اوقات جان بوجھ کے کوئی بات چھیڑ کے دیکھا ہے، جیسے کوئی کسی کی لگتی ہو یا کسی کے سامنے کسی کی تعریف کر دیں، بات کریں، تو وہ کہتا ہوں دیکھا ہے میں نے اس کی کتنی اچھی عبارتیں ہیں یا اس کی کتنی اچھی جو ہے وہ لکھائی ہے. تو ان کی تحریروں کو بھی کہتے ہیں کہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، لیکن مولانا جو ہیں وہ مولانا الطاف حسین حالی اس چیز سے بری ہیں، اس عیب سے بری ہیں کہ ان کے اندر یہ رقابت، دشمنی نہیں آپس میں پائی جاتی. ٹھیک ہے جی. آپ کو امید ہے بات سمجھ آئی ہوگی. تو آگے انہوں نے اسی پر کیا ہے کہ ایک دوسرے پہ انہوں نے اچھے تبصرے کیے ہیں. مولانا شبلی نعمانی کی کتابوں پر بھی اچھے تبصرے کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا بغض نہیں رکھتے. تو اس عبارت کا عنوان کیا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی کی انصاف پسندی، کہ وہ جس نے اچھا لکھا ہے اس کا اعتراف کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اس عبارت میں مولانا سے کون سے مولانا مراد ہیں؟ تو اس سے مشہور و معروف شاعر مولانا الطاف حسین حالی مراد ہیں. مولانا کس عیب سے بری تھے؟ مولانا الطاف حسین حالی ہم زمانہ یعنی ہم عصروں کی رقابت یعنی دشمنی سے بری تھے، رقابت کے عیب سے وہ بالکل پاک تھے. جدید رنگ کے مشاعروں میں کس قسم کی نظمیں پڑھی جاتی تھیں؟ تو جدید رنگ کے مشاعروں میں مندرجہ ذیل اقسام کی نظمیں پڑھی جاتی تھی. عبارت میں ابھی ہم نے پڑھے تھے الفاظ: برخارت، حب وطن، نشاط امید وغیرہ. نثار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نثار عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نثر لکھنے والا. ایک ہوتی ہے نا نظم شاعری، ایک جو نثر ہوتی ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں. مگر شعر کے کوچے میں ان کا قدم نہ جمتا تھا، اس کے معنی بتائیے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ معروف مضمون نگار مولانا محمد حسین آزاد. ٹھیک ہے. نثر نگاری کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ شاعری کا بھی ذوق رکھتے تھے، مگر شاعری کے میدان میں ان کا سکہ نہ چمک سکا، ان کے قدم نہ جم سکے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ مولانا محمد حسین آزاد شعر گوئی میں خاص مہارت حاصل نہ کر سکے یا خاص مہارت نہ رکھتے تھے. داد دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ داد دینے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو شاباش کہنا، ویل ڈن کہہ دینا، ویری گڈ کہنا، واہ 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 کیا بات ہے جی آپ کی. ٹھیک ہے نا جی. تبصرہ کسے کہتے ہیں؟ تبصرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی کتاب دیکھیں، اس کا اوور ویو کریں، ریویو کرنے کے بعد ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر اپنے کومنٹس دے دیں، آپ اس کی خوبیاں خامیاں اس کو بیان کر دیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تبصرہ ہوتا ہے. تو یہ بیٹا تفہیم عبارت آپ کی آج 6 نمبر اور 7 نمبر دونوں ہو گئی ہیں. آپ نے ان عبارات کو پڑھنا ہے، ان کے شارٹ کوسچنس دیکھ رہے ہیں، ان کے آنسرز کو یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کا یہ سلیبس، یہ بھی حصہ نثر کا، حصہ گرامر کا بھی اچھے طریقے سے ہوتا چلا جائے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.